بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ سورہ مزمل شریف 29واں پارہ۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مقدس کلام پاک میں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور مجھے خوبصورت بہترین قرض حسنا، مجھے حسنا یعنی بہترین قرضہ ادا کر دو۔ اے میرے معبود حقیقی، تیرا ارشاد کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور مجھے بہترین قرض حسنا۔ اے پروردگار، تو مالک مختار ہو کے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اچھا خوبصورت قرضہ دے دو۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم جب غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، رانوں، یتیموں کی مدد میں جو کچھ خرچہ کرو گے وہ قرض حسنا میرے ذمہ ہے، میں تمہیں اس کی جزا دوں گا۔ اور سورہ رحمان آیت نمبر 6 وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ہریالی اور پیڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کو بلا وجہ گھمنڈ کرے ڈولنا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ہریالی اور پیڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کی حقیقت ایک مضمون ہے۔ افسوس ہے امت محمدیہ کے مسلمانوں، تم پر افسوس کہ جس کا کھاتے ہو اس کے ہی وفادار نہیں ہو۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ ایسے نبی کا امتی بنایا ہم لوگوں کو، اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے جس کے مثل کوئی دوسرا نبی پروردگار عالم نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ شن کرو اے مسلمانوں، چرن پرن پیڑ ہریالی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے انسان، اپنی نمازوں پر گھمنڈ نہ کر، خدا کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ سردار اللہ۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق رزاق کا خیال نہیں۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تہجد کے بدلے فلاں چیز دے دیو، جنت دے دیو، یہ دے دیو، وہ دے دیو، سودا کر رہا ہے۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، جو اختیار ہوگا دے دے گا، تو اس سے محبت کر لے۔ ایسی نماز پڑھ کہ اس سے محبت ہو جائے۔ جب اس سے محبت ہو جائے تو سب ساری جہان دنیا سب کچھ تیرا ہے، وہ تو اس سے راضی تو ہو جائے۔ سورہ نور پارہ 18 آیت نمبر 41 نماز کی حقیقت۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ اے محبوب، قرآن پاک کی آیت پارہ نور پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 41۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ اے میرے محبوب، آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، پرندے پر پھیلائے ہوئے، سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔ ہم فخر کر رہے ہیں، دیکھو قرآن گواہ ہے، سب تسبیح کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے اپنی نماز، پرندوں کو بھی۔ چنانچہ اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے، سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جو اللہ نے بتا دی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے پارا سورہ رعد قرآن شریف کنز الایمان 13واں پارا سورہ رعد آیت نمبر 15 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے خواہ مجبوری سے. غور کرو کیا کہہ رہا کرام اعلی حضرت کا ترجمہ ہے کنز الایمان. کسی اور کا نہیں پڑھتا ہوں. اور وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے خواہ اور مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام. غور کرو آدمی کی پرچھائی بھی سجدہ کرتی ہے. کنز الایمان صفحہ 401 پڑھ لینا اٹھا کے. کہاں بتاتے ہیں مولوی بندوں کی پرچھانی. پھر انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے سنا صاحب آیت نمبر 6 سورہ رحمان والنجم والشجر والجدان یہ تو میں نے بیان کر دیا. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ تم میں فرشتے نوبت و نوبت آتے ہیں رات اور دن میں تمہارے پاس. اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں پھر ان کا تبادلہ ہوتا ہے. نئے فرشتے آتے ہیں اور جو پچھلے فرشتے ہیں وہ سب جا چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا. عرض کرتے کہ نماز پڑھتے پایا اور نماز پڑھتے چھوڑا. یہ فرشتے ہماری تمہاری عبادت دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ کا نظام اور کائنات کا نظام تو ہر وقت جاری ساری ہے. ہماری غفلت ہے جو ہم نماز بھول بیٹھتے ہیں نمازوں سے بے رغبتی کر لیتے ہیں کئی وقت کی قضا کر دیتے ہیں کبھی 8 دن کی کبھی 360 دن کی اور کبھی کھاٹ کی اٹھے ہی نہیں سوتے تھے کھاٹ کی اٹھے ہی نہیں 8 کی جمعے میں 360 کی عید بقرعید تھے. تو سورہ 27واں سورہ قمر آیت نمبر 52 وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ فِي الزُّبُرِ اور انہوں نے جو کچھ کیا کتابوں میں ہے یعنی بندوں کے تمام اعمال فرشتوں نے اپنی کتابوں میں لکھ لیے جو کچھ انہوں نے کیا. یہ آیت نمبر 52 سورہ قمر قرآن شریف بیان فرما رہا ہے. تو بھیا فرشتے تو ہر وقت ہمارے لکھ رہے ہیں بھائی تو ہمیں تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. سورہ کہف پارہ نمبر 16 کی آخری آیت نمبر 110 فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا اعمال صالحہ. ترجمہ جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہو ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اعمال صالحہ کرو. اعمال صالحہ میں سب سے بہتر عمل نماز ہے. جو لوگ پرہیزگاری و خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ صالحین کہلاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے نماز کھمبا ہے نماز مومن کی معراج ہے. معراج کے معنی سیڑھی جس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے اللہ کے قریب انسان ہو جاتا ہے. جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا. دین کو ڈھانے والا مومن نہیں ہو سکتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے
وہ سنا جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا وہ نبی کا محبت ہی نہیں ہو سکتا. ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوا. انا سید فی آدم یوم القیامہ، اور سب سے پہلے میری قبر قیامت کے دن کھلے گی. میں سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت فرماؤں گا. میری شفاعت قبول کی جائے گی، تب بعد میں ساری امتیں جائیں گی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حدیث شریف میں، اللہم رب هذه الدعوۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد للوسیلۃ والفضیلۃ والدرجات الرفیعۃ وبشر المقام المحمود الذی وعدته وارزقنا شفاعۃ یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. یہ دعائے وسیلہ ہے جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا جس نے اذان سن کر جو دعا پڑھ لی دعائے وسیلہ کہلاتی ہے اور پھر نماز بھی پڑھتا رہا تو قیامت میں حضور فرماتے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نبی کا محبت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ شفاعت سے محروم رہے گا. لوگ یا نبی یا علی یا حسین یا غوث یہ جھوٹا نعرہ لگاتے پھرتے ہیں اور محبت ہمیں کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. غور کرو، ہاں نماز نہیں پڑھتے، سب کے سامنے چڑھانے کے لیے جب تو لوگ چڑھ جاتے ہیں کہ مگر 5 ٹائم کی نماز پڑھتا نہیں ہے، یا علی یا غوث کہتا چلا جا رہا ہے. ابے وہ بھی تو خدا میں بطل ہو گئے ہیں، ان کا نام لے رہا تو کم سے کم ان جیسی عبادت تو کر لے، ان کا عمل پیرا تو ہو جا. نبی کے، علی کے، حسین کے، غوث کے اے لوگوں نعرے لگانے پھرنے سے کیا فائدہ؟ لوگوں ذرا علی رضی کی زندگی کو دیکھو. جب آقا علیہ السلام غار میں آقا علیہ السلام کے زانو مبارک، آقا علیہ السلام پیارے نبی علی شیر خدا کے زانو مبارک پر سر رکھ کر خوابیدہ ہو گئے تو علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر جاتی رہی، قضا ہو گئی. علی خوب روئے. ایک نماز قضا ہونے پر جبکہ لحاظ میں، شرم میں کہ میرے آقا پیارے نبی کو تکلیف نہ ہو میں نے نہیں جگایا اور میری نماز قضا ہو گئی تو علی شیر خدا خوب روئے اور آپ کے آنسو آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر گرے. آقا علیہ السلام نیند سے جاگے. آقا نے فرمایا علی رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی، چھوٹ گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبتے سورج کو اشارہ کیا. سورج ڈوبا ہوا آیا، عصر کا وقت ہوا، اے علی اب نماز اپنی ادا کر لو. ایک نماز قضا ہونے پر علی کتنا روئے تو سرکار نے ان کے رونے پر سورج کو لوٹا لیا، اشارہ کر دیا تو پلٹ سورج ایک اشارے میں پلٹ آیا آقا کے اشارے پر. ہم لوگ یہ ہیں کہ دھڑاصل نماز نہ چھوٹ رہے ہیں اور علی کی نماز چھوٹنے پر علی خوب روئے تھے. نماز کے ہلو ڈاؤن ہو گئی، ہلو ہاں وہ ڈاؤن ہو گیا تھا، بند کر.